Hina ek classic example hai, she's a dental surgeon now and she has no hearing. Determination and self-belief that I can do it. Very resilient. A lot of research says concepts should be clearer in your mother tongue first. And then you should, whatever medium of language you are making the children learn, concepts clear hone chahiye. For the women, by the women. There were women workers who would come to her place, take the work home, sit there, earn the livelihood, bring up the children, whatever the responsibilities, and then come back with the work. They might be thinking that the one who has a high-powered job or is a professional has to be. Women at home are also empowered. A doctorate from King's College London and 3 decades dedicated to the front lines of special education and inclusion. She's the author of I Was Written Off, a landmark book spotlighting the resilience of women in Pakistan who turned severe disabilities into professional success. Today, she joins us to discuss faith, breaking the glass ceiling, and why a world that writes you off is often a world that just hasn't seen what you are capable of yet. This episode of PCHM is proudly brought to you by Yafa Limited, your premier source of authentic Palestinian produce and finest quality dates in the UK. Dr. Talat, Jazakallah khair for your time. Thank you very much. Let's start with our conversation with, just tell me a bit about yourself and your achievements and your kind of like journey briefly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jazakallah khair, Majid, for thinking about me and for calling me to your program. A little about myself. I've done my PhD from King's College. Before that, my last nearly 3 decades of work has been in special, mainstream and inclusive education. So I'm a special educator by profession. I worked in 2 different contexts of the world, the UK as well as Pakistan. I started my journey in special ed from Pakistan. And then over the years, I worked in early childhood education, inclusion, mainstream education, and did my PhD from King's. And recently, around a couple of years ago, I've written a book that's not academic work. These are real life stories, and the book is known as I Was Written Off. These are 6 stories of resilient women who have faced challenges. जब PhD कर रही थी back in King's College, how was the experience? कैसा रहा? पाकिस्तान से आई थी, यहाँ पे कर रही थी, तो क्या daunting. Talk us through, बताएं उस बारे में. Daunting. I was a Muslim woman wearing the hijab. उस दौर में तो चीजें could be wearing the hijab. I was given admission to top universities in UK on merit. I chose King's because it was based in London. No, it was daunting. I was working अच्छा, पाकिस्तान से डॉक्टर सॉरी पाकिस्तान से आपने कराची से अप्लाई किया था और फिर यहाँ पे कराची से अप्लाई किया था. 1 साल तक तो एप्लीकेशन प्रोसेसेस चलते रहे थे. एंड एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर यूनिसेफ पाकिस्तान. सो वो यूनिसेफ के साथ नौकरी चलती रही थी और मैं चूँकि मैंने सोच लिया था कि मैंने यहाँ के PhD करना है. So I had वालिदैन ने पेरेंट्स ने did they say my like parents were already dead. Okay. They didn't want me, my brothers and sisters did not want me to come alone here because I was wearing the niqab and the hijab and the abaya. And I was given admission. So hopefully it was on merit that I was given admission. And when I came here, I had visited UK in the past as a tourist, always as a visitor, never to live here and study. So this was a different experience. I was aware of the UK surroundings and the demographics, but of course it was daunting, and my supervisors were English, so it was a novel case for them. Me wearing the niqab and the hijab, being from the third world, a woman and a hijabi woman. Of course it was very different. It added a different flavor for them. So they were very interested
in what was my past life and how I ended up here. They were very interested. They wanted me to write everything what I did in all these years as a background. So it was challenging, and the first couple of years were very challenging as a PhD student, because as a PhD student आपकी journey बड़ी lonely सी होती है. आप classes तो attend करते हैं, मगर आपकी अपनी research आपकी research है. You do not, and for me, because I was from the special education sector and the inclusive education sector, there were not many people with me. So it was a different experience. It was very challenging at times. जब आप अगर आप पूछें कि PhD, मगर आपके लिए कल्चरल शॉक क्या था? आप तो जिस बैकग्राउंड से आई थी, तो आपका जो घराना था कराची में, वो लोग रिलीजियस लोग थे? रिलीजियस थे, मगर we were very broad minded. My father was and mother, both my parents studied in Aligarh. और वेरी ब्रॉड माइंडेड, और अब अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने देते थे कि क्या करना है. द ओनली हिच वॉज आई वॉज नॉट मैरिड एंड आई डिड नॉट हैव अ महरम. आई डोंट नो वेदर यू विल कीप दिस और नॉट. या तो वो महरम, और मैं खुद नहीं चाहती थी. मैंने बड़े एंगल से सबसे पूछा, मुफ्ती आज़ाद से. उन्होंने कहा शादी कर लें फिर चली जाए. मैंने कहा अब शादी नहीं हो रही, क्या कर सकते हैं. सो आई केम. And the first year I met my husband to be. Oh, in this country? Yes, in this country. In the university? At the university camp? Oh, okay. He was from the finance world. So Allah made it. Yeah. Plan like that. लिखा था. Plan like that. So planning Allah की होती, कोशिश हम करते हैं. Because I never wanted to stay alone and all that. So the journey, PhD journey continued. तो 2 PhDs मैंने किए हैं. एक घर का PhD क्योंकि शादी हो गई थी, और एक यूनिवर्सिटी का PhD. So it was. तो आपका कल्चरल शॉक लगा आपको जब आप यहाँ पे तो लोग ऐसे डिफरेंट हैं? No, because I was here and I had some family here as well. So no, the culture shock was not much. दूसरे जो मेरे दोस्त थे, तमाम ओवरसीज से लोग आए हुए थे, तो उनके लिए बड़ा डॉन्टिंग था कि मैं बड़ी ब्रॉड माइंडेड हूँ और हर चीज़ कर सकती हूँ, और एथिकली मैं. शी सेड कि my Greek friend, my other friends from Far East and all that, Talat, you are just like us. Yeah, you have your values intact, but you're just like us. So I was very broad-minded and open-minded, and I was used to. What I was not used to was the PhD journey. बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत research है. So all those years, अगर आपने 2 घंटे भी अलग से निकालनी है तो it used to send you on a guilt trip. कि अब कैसे होगा. And sometimes it was no light at the end of the tunnel. There was no light. But my colleagues senior to me, they said, you will see light at the end of the tunnel. You will see. Yes, I did see. But it was a daunting journey. Challenges नहीं थे as a staff Asian woman in education research and all that stuff? Any challenges? Yeah, because I was doing my, after that I did not do my niqab anymore, but hijab, yes, there were challenges. They would go out in the evenings. They were very good friends of mine. अच्छा, निकाब जो है वो पहनना और उतारना वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन? वो मेरा पर्सनल डिसीजन था. वो मैंने थोड़े अरसे बाद निकाब उतार दिया था, मगर हिजाब तो था. तो कल्चरल इस तरह से कि वो सब तो शाम में आफ्टर स्टडीज एंड ऑल दैट पब जाया करते थे. वो सब उनको पता था आई विल नॉट गो विद देम. But my friendships remained with them because they were mature people, they were sensible people. So whatever challenges, and all of us faced challenges. It was not as if they did not face challenges. All of us PhD students faced challenges, but all of us got through. अच्छा डॉक्टर तलत, मैं आपसे पता है क्या पता करना चाह रहा था, क्योंकि आपने you have spent time in Pakistan. Yes. You born and grew up in Pakistan, and then you spent a lot of time in this country as well. You've been here for like so many 30 years. 2 decades. 2 decades. So you have spent a lot of time here in this country and in Pakistan as well. पाकिस्तान में इस वक्त और जब पहले आप मूव हुई थी उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस आ गई हैं पाकिस्तान में? मैं ये समझना चाह रहा हूँ फ्रॉम एन ओवरसीज पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव. Women perspective or just in general? Women's perspective तो definitely changes आए हैं, challenges आए हैं. I mean, women are also now seen professionally at higher positions now. Before,
اور اگر ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات کریں تو دیر واز اے سرٹن گلاس سیلنگ. دا گلاس سیلنگ ہیز مووڈ ناؤ. ویمن آر entrepreneurs, women are professionals, women are running businesses, industries, women are bankers, women are educators. So, and the pay scale and all that, it has moved. It's been a very slow change, but the change has been there. The shift has been there. Definitely. I cannot say that things, what they were 25 years ago, are the same now. No. Women, I feel they are more empowered now. پہلے ignorance زیادہ تھا. there's more awareness now of the rights of women, of the rights of the disabled. Definitely. It's not a big massive change, but over the years there has been a change. اچھا اگر جنرل وے میں بات کیا جائے نو مور اس میں جنرلی ان دا سوسائٹی ان دس کنٹری اور ان پاکستان ایز ویل ڈو یو تھنک دا مٹیریلزم دا ریس فار دا ویلتھ زیادہ امیر بننے کا جو ایک ریس ہے وہ کیوں آئی آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ Because we ایز اے رائٹ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ Because we copy the West. We've forgotten our own values. We've forgotten our deen and our value system. And we've aped the West, sadly so. تو ویسٹ میں تو ویلیو سسٹم ڈکلائن پہ ہے نا. یٹ وی ہیو دا فیملی سسٹم از اسٹل دیر, بٹ نہیں, دس از آل ٹو ڈو ود گریڈ, ٹو ایکسیل. میں اس سے بہتر ہو جاؤں, وہ پیچھے رہ جائے, میں آگے بڑھ جاؤں. نہیں تو مگر پاکستان کے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں دے ہیو گو ویلیوز, دے ہیو گو ایٹیکیٹس, مینرز, اور مینرزمز ڈیفینیٹلی یس, ایتھکس ڈیفینیٹلی یس. فیملی لائف نہیں ہے ویسٹ میں. آئی فیل دیر از اے بگ ڈفرنس. سو ڈو یو تھنک دیٹ ڈیلیبریٹلی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ فیملی جو سیکرڈ, because you see our roles were destined according to Islam. The woman was the mother, and she would bring up the children. She had to be a good mother and a good wife, and her role was the queen of the house. Now, because we have to earn more money, material values are there, the wife has to work, the husband has to work, just like how it is in the West. So who gets ignored? children. The children. That is because there has to be a balance. جب گاڑی موو کرتی ہے تو چاروں پہیے بیلنس میں رہتے ہیں نا, سب ساتھ ٹکرا نہیں جاتے, سب ساتھ, ہر پہیے کی اپنی ویلیو ہے. اسی طرح سے ہمارے سسٹم میں ہر اس کی اپنی ویلیو تھی. تو اگر میں نے آپ کا رول لے لیا اور آپ نے میرا رول لے لیا تو ڈس بیلنس تو ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کافی معاملات we've forgotten our values, we've forgotten our deen. It's a way of life. Islam is a way of life. Everybody has a role and responsibility to play, and we are responsible for each other. We've got privileges. Women have got privileges which Islam has given. None other religion in the world has given those privileges and benefits to women other than Islam. So that's why. مگر یہ تو کہتے ہیں کہ اوپریسڈ ہیں ویمن. یہ آج کل کے دور میں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اسلام the privileges women got. Even in Saudi till recently they used to have a driver to drive them around anywhere. They don't even need to drive a car. But then this country was like, Western countries were like, oh no, we need to get them to drive their cars their own, they need to be independent, all that stuff. They came and told us na کہ نہیں, because we are, and this all lies in our upbringings, how we are close to deen, how we understand deen and interpret it. None of us have the right interpretation because we don't study it ourselves. جو اگر کسی نے مولوی کسی نے بھی بتا دیا, وہ آپ نے خود تو نہیں پڑھا نا, خود تو نہیں سمجھا. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ 24 آور جو آپ کی زندگی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ ڈز دین آسک. اور انہوں نے آ کے ہمیں گیپس دیکھے ہماری نالج میں, انفارمیشن میں, اور ہمارے امپلیمنٹیشن میں. دیٹس ویئر اٹ ورکڈ. That's right, yeah. That's where they take advantage of that. It all has to do with understanding and interpretation. I've got, if I'm covered for my own sake. I feel very safe. That's covered. Right, yeah. But I must say, this is where we are living now. It's a very tolerant society.
you have to give them the credit for Yeah, that. It's a very tolerant society. आपके बराबर में मस्जिद है, हर जगह आप नमाज पढ़ सकते हैं. आप पे कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो एवोल्यूशन एरिया है, जो नमाज की जगह है, आई थिंक पाकिस्तान में नहीं है. All public places. That's right. That's very sad. But that's they have to be credited for that. اچھا چلیں اب آپ کے بک کی طرف آتے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ باتیں. آپ کی بک کی طرف آتے ہیں تو بک کی انسپریشن کہاں سے آئی؟ کیا what you were thinking, what were your thought process, what were your research? دیکھو, I've been for the last nearly 3 decades, I've been a special educator. So it's in my blood, it's in my system. I've worked with people, children, youth with disabilities. So in fact they have made me a better person of what I am now. Any plus points you see in my personality have come through working in the field. So I've done a lot of academic work. Academic work में बड़ा jargon होता है, academic jargon होती है, research उसको कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है. Students तो पढ़ते हैं, libraries में आपकी thesis होती हैं, किताबें होती हैं, journal articles होते हैं. But this inspiration came from because I've already done with my PhD and all that, and اتنا rigorous उसकी training होती है और research होती है کہ اس کے بعد تھوڑے عرصے تو آپ کا کچھ کرنے بہت ساری different چیزیں میں نے کی just to get out of that system. So I met Nuzhat Abbas, one of the participants of my book. She's my daughter-in-law's aunt, and I had met her in Karachi. She was a polio victim. She was a wheelchair user, which was not anything new for me because I've worked and seen them. But I met her in London, and the way she navigated the London transport, the buses and the tubes on her wheelchair. So she used to, we live in the same estate, our son and daughter-in-law. They were living in their house. So night time, my daughter-in-law is very fond of going out and exploring the city. She was newly married, but she would come back home at 6 o'clock in the evening, and I would ask her, where is Nuzhat is being lovingly called Najjo in her family. So I said, where is Najjo and her daughter? Said, they're still out. They'll be back by 9. They used to come back by 9:30, 10. So one day I asked her, I said, you don't get tired? And she said, no. And always I saw her with a smile. Then I was able to spend some quality time with her. So I said, I would like to write about you, the positivity that you have being on a wheelchair. I know it's not so easy, and going around, and the daughter also wheeling the wheelchair all the time. She had a manual wheelchair. So she said, sure. I said, abhi to aapke paas time nahi hai because you're so busy going around. So when you go back home, she's from Lahore. So I will come, either I'll interview in Skype or I'll come, and I want to write an article about you. Okay. He said, by all means. I said, because this is my field and this is from a different lens and angle that I'm seeing you. So I shared that with my husband, and he said, why one? Why not others? There must be others like a... So your husband is very supportive, like he's coming up with ideas. Kind of. Perfectionist, but supportive. So you've met him. Yes, I have. Yeah. But it's good that he came up with an idea. He said, why one? He came up with that, and I always like to mention it. He said, why one? I said, no, I don't want to do any more research like that. I've had enough of that, and it was so rigorous. He said, then the idea kept with me. I kept dwelling on it, and I started, as researchers, you research, you start researching. It goes in the mind, and then I started, it was a snowball effect. I met, for example, I met you, I asked you about if you know of someone. Then I met, you said Nahid knows someone. So it was a snowball effect kind of a research. It took me a while, but I got hold of quite a few women, and I said women only. I would. That was the idea with me, that it doesn't have to be a mixed this thing, makes gender. Sense, yeah, women only. So I got a hold of quite a few very, very, very inspirational women who've had these challenges, and some of them, it takes a while. Some of them did not want to go public, and some of them dropped after
while. So what were you sourced like? Were you finding them here in this country, in Pakistan? No. Are It you was asking people always around? I wanted Pakistani women because these two contexts are very different. They have the different challenges and barriers. Although disability is most likely to be seen in a same way, but they have different challenges. I wanted Pakistani women, and so I found them. Najjo was first one. Was. Then who was the second one? I don't remember. Okay, you had six. Najjo, then Hina, Uzma and Hina, kind of simultaneously. They are both from Pakistan. And then Najjo, Hina, Uzma, there's Tanzila. Tanzila was at that moment, she was visiting Lahore, but she was based in Sweden. And Anam also. Anam I met here and interviewed her here. تو یہ 6 خواتین جو ہیں ان کی Finally, 6. پریکٹیکل لائف سٹوری جو ہے ان کی Real life stories. ریئل لائف سٹوری پہ آپ نے Narrated by them. narrated by them. And I took up the pen and wrote about them. And they have checked it and they are happy with the narration. Acha, in all these 6 women, one thing you want to summarize with, that's what I learned from all these 6 women. This is the common. Resilience, positivity, determination, and self-belief that I can do it. Very resilient. آپ بتائیں مجھے اور آپ کو ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے جب تک 4-5 لوگوں کو پتہ نہیں چل جائے جب تک کوئی sympathy, pity. Human nature, isn't it? Human nature. They have, if you read the book, hopefully my listeners will read the book, it's awestruck. It just gave me the feeling that who am I to complain? That's right. They are not complaining. They're not cribbing. I mean, they might have complained at different points in life, but they came out of it. That's right. So the resilience, the self-belief, and the determination is very inspirational. I've been hearing this word women empowerment. They want to empower Pakistani, Indian, Saudi, Egyptian women, right? They want to empower them. What does that mean? کیا ہوتا ہے کیسے empower ہوتی ہے؟ I think women in Pakistan are already empowered. Yeah, that's what I want to understand, Dr. Talat. وہ تو شہزادی ہے گھر کی. Exactly. اس کو اس کا میاں خرچہ بھی دے رہا ہے. Exactly. وہ according to Islamic law principles, if I don't want to spend, my money is my money and his money is also my money. Yeah. If I don't want to spend on my children or the husband, that's okay. Yeah. The right to property, the right to vote have always been given to Islamic women. So I don't know, this is the empowered woman. They might be thinking that the one who has a high powered job or is a professional has to be. Women at home are also empowered. I feel that way. Yeah, but then try and make me understand this. What they trying to achieve this? What they want to empower women there? What do they want to achieve? What do they mean? Do you understand? صرف خواری ہے اور کچھ نہیں ہے. To bring you to the road, because women in the West have to work outside, if you call that women empowerment, and they have to come home and cook as well. Yes, double job. What kind of empowerment look is after that? children as well. I'm baffled as well. And when you miss bringing up your children, that's where you see the gaps, in the societal gaps. اور جو سوسائٹی میں جو بہت ساری ills of the society is when there's no mother or father at home. So I think empowerment is, they just come up with different kind of fads and fancy terms. I think Muslim women have been empowered since the beginning. I don't have to belittle myself to prove to them that I am empowered. I'm already empowered. I have the right to vote. I have the right to property. I have the right to work as well if I want to have a career. So I consider myself a very empowered woman. Yeah, that's right. That's what I never understand. I wanted to find out from you. I'm a man. I feel as a man, maybe I can't say that. I have a career, but even if I did not have a career, I'm a mother. I'm a wife. And I have my rights and I have my roles. So I am already empowered.
Okay. Tell me, in Pakistan, if there's a woman there and she's feeling societal pressure, or like she's in a system where obviously not everyone is privileged like most of the people. Some Yes. people are definitely facing issues and problems. And so, what kind of advice would you want to give it to that woman in Pakistan? If she's not in the wrong sense, but I feel something very important, which I feel keeping the boundaries intact, the religious boundaries intact, the real religious boundaries, not the interpretations. I think a woman has to have education, the right kind of education, and also financially independent. I feel that is very important. But it's not. But in Pakistan, especially, it's not very easy. No, it's not that you have to have a profession, but anything. Women need to have skills rather than just be sitting at home. I saw my mother, a very empowered woman. She ran a small cottage industry from home. This is 30-40 years ago I'm talking. So you need to have a skill set, and you need to make good use of your time rather than spending time in gossip. You have to bring up the children, but my mother, we were including me, we were 8 siblings. My mother never went out so much. She was busy raising. She was busy raising us, yet she had a career. She ran a small cottage industry for That's amazing, isn't for it? the women, by the women. There were women workers who would come to her place, take the work home, sit there, earn the livelihood, bring up the children, whatever the responsibilities, and then come back with the work. And we were taking it to the market. That's amazing. So I believe in that concept. Let's talk about education, Sanu, because you're an expert on special and inclusive education. अच्छा, मुझे बताएं कि what key areas needs improvement in Pakistan or in this country? This country has the law. Right. Disability law hai, inclusion ka law hai, but how much it's being implemented, these are big gaps. Yeah. There are big gaps here as well. We shouldn't think कि यहाँ बहुत हर चीज़ हंकी डोरी है. पाकिस्तान में तो development हो रहा है over the years, but education system has to be, they have to rethink, because there's a very wide gap between the state system and the private school system. When I was doing my thesis, I had to tell them about the different types of education, systems of education. There were 4, according to me, what I understand. There's a private system, schooling system, state schools, NGO sector, and madrasa schools. Right. So they were very interested in the madrasa schools. You cannot deny. Yeah. आपका एक सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, और एनजीओ सिस्टम भी है. जितनी डिसेबिलिटी और स्पेशल एजुकेशन में ज़्यादातर एनजीओ रन है. और I did my research in private schools on inclusion. So the first question they asked me, because here the state system is now the private school system is in demand here. Before, a couple of decades ago, there was hardly, very elite went to private schools. Everybody went to state school here in this country. अब मिडिल क्लास लोग भी उसको कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. अब तो प्राइवेट स्कूल सिस्टम और ग्रामर स्कूल और वो सब आ गए. पहले तो नहीं था. तो I said, they asked me, why didn't you conduct your research in the state system? I said, because state system is not like here. You can't compare it with here. State system is hardly there. It's quite null and void. It's there hardly teachers. The buildings, the physical structure is there, but it's in a very dilapidated state. Pakistan needs to. We have to create our own systems rather than, because our context is different, our race, culture is different. You cannot all the time ape the West. That's how I feel. हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, मगर अगर 2-3 चीज़ें उसमें से निकाल दी जाएं. एक तो we don't make our children think. We believe in rote system.
آپ کو کون سی چیز یاد ہے اپنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کی اگر آپ کا پاکستان کچھ بھی یاد نہیں. It was just سو اٹس روڈ memorizing. میمورائزنگ. روڈ سسٹم کو تو بالکل ہی نکال دینا چاہیے. وی ڈونٹ لیٹ آر چلڈرن تھنک. ہمارے یہاں تھنکرز نہیں ہیں کیا؟ آج چلڈرن ایکسیل. They go abroad, they excel very well, Yeah, they they do do. very well because they are used to hard way of system, education. اور روڈ سسٹم کو نکال دیں, لرننگ تھرو پلے کر دیں, اسپیشلی پری پرائمری میں ہر چیز. یہاں والوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ تم ٹیسٹنگ نہیں کرو. انفارمل ایجوکیشن وین آئی واز ان دا ایجوکیشن سسٹم تھے. یہاں کے میں نے دیکھا یہاں والوں نے اب ٹیسٹنگ کر دی ہے, GCSEs اور A levels, اور وہ بہت زیادہ ریگرس کر دی ہے. بچے پریشان ہیں. تو there has to be a balance between formal and informal. ہماری رائٹنگ اگر آپ دیکھ لیں تو بہت اچھی, شروع سے ہم رائٹنگ پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, بہت زیادہ, مگر ہم سوچنے پہ فوکس نہیں کرتے کہ کیا سوچ کے لکھنا ہے. ٹیچر نے اس کو ایک پیراگراف دے دیا, وہ یاد کرو. اور وہ یہاں کے اسکول سسٹم میں ہے جو مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے اور میں ہمیشہ اس کو آلویز پروپوگیٹ کرتی ہوں. ایک چشمہ یہاں رکھا ہے میرا, آپ نے خود اس پہ کہانی لکھنی ہے. ٹیبل پہ چشمہ پڑا ہے, آپ نے لکھنی ہے, چاہے وہ زبانی بتائیں گے یا لکھ کے بتائیں گے, جو بھی آپ کا لیول ہو. آپ کو میں نہیں بتاؤں گی ایز اے ٹیچر کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کی کریٹو امیجنیشن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کچھ, یہاں والے سمجھتے ہیں. جو پری پرائمری میں نے یہاں آ کے پڑھایا اور پرائمری, دے میک یو تھنک. وی ہیو ٹو, اور ہماری بیلنس ہونا چاہیے بٹوین دا ادر ایجوکیشن اینڈ دا اسلامک ایجوکیشن. اسلامیات کی کلاس کا کیا آپ کو یاد ہے؟ کوئی صورت کچھ. اسلامیات کی کلاس ضرور ہوتی تھی, بالکل ہمیشہ ہوتی تھی, مگر اس میں تو ہم نے سمجھ کے ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا, دوسروں نے اپنا لیا اور وہ ترقی کر رہے. سو یہ key 3 improvements you think you should do. And another thing I wanted to find out, the importance of early childhood, like intervention or education early. It's the key. It's the key, especially from the field that I come from. اگر فار ایگزامپل میں اپنی کتاب کی ایک پارٹیسپینٹ کی مثال دے رہی ہوں, ہنا شیخ. شی واز بورن ڈیف بائی برتھ. her father is an ENT surgeon and the mother is a gynecologist. اور ان کی واحد بیٹی جو پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہیئرنگ پرابلم تھا. تو کین یو امیجن. بٹ چونکہ ماں باپ دونوں بہت ویل اویئر تھے, اس زمانے میں پاکستان میں آڈیٹری ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہے, آڈیولوجی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی. اس کی کہانی میں لکھا ہے. تو اس کو انڈیا لے کے گئے. ارلی انٹرونشن اس کا ہو گیا ماجد. اٹ واز دا کی. If you talk to her, her speech is quite clear. She doesn't sign. اب ہے ٹوٹل کمیونیکیشن کے سائننگ بھی اور اسپیچ بھی, مگر اس کے پیرنٹس کو یہ ایڈوائس دی گئی تھی کہ آپ مین اسٹریم میں پڑھائیں. شی نیور وینٹ ٹو اے اسپیشل اسکول, شی وینٹ ٹو اے مین اسٹریم اسکول. وہ الگ ہے کہ وہ ٹیچرس نے کیا اس کے ساتھ مسئلے کیے, بٹ شی از اے ڈینٹل سرجن ناؤ. خود ایجوکیٹڈ پیپل. اور ارلی انٹرونشن جب وہ 3 سال کی تھی نا, جب سے اس کی اسپیچ تھراپی شروع ہو گئی. ارلی انٹرونشن ہر بچے کے لیے کی ہے. ارلی انٹرونشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسکول میں جلد سے جلد 2-2.5 سال کی عمر میں داخل کرا دیں. I'm from education, I don't agree with that. ماں کی گود اس کی ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے, گھر کی تعلیم و تربیت اس کی ارلی. وہ ویلیوز جو آپ میں شروع میں آ گئی نا, وہ جو رات کو آپ کہانی سنتے تھے, کبھی آپ بھولے رات کی کیا. تو وہ درس و تدریس جو ہے نا, اگر 5-6 سال کا کہتے ہیں نا تو ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ they are coming back to that. They're coming back to homeschooling. Yes. In the West, they're coming back to homeschooling کیونکہ آپ کا کنٹرول رہتا ہے. It's a tedious job, but I know people جس کے 24/7 job ہے. Yes, مگر وہ بچے جو نکلیں گے اور وہ اسکول بھی جاتے ہیں, کچھ اسکول کے سبجیکٹ, مگر اٹس اے ویری امیزنگ اینڈ ویری بینیفیشل کانسیپٹ. تو وہ ارلی انٹرونشن تو کی ہے عام طور پہ بھی ہر بچے کے لیے, اور اسپیشلی اسپیشل نیڈس. ارلی انٹرونشن اگر ہو, دے کین ایکسل. اینڈ آئی ہیو سین دیم.
I've dealt with them. Hina ek classic example hai. She's a dental surgeon now and she has no hearing, hardly. And she's a dental surgeon. How did she become a dental surgeon? It was challenging. It was not easy. It's challenging for a normal person to become a dental surgeon. She is a dental surgeon. She married her hearing. उसका husband hearing है और उसकी बच्चियां भी दोनों hearing है. But she is deaf. Wow. So, okay, so we have talked about the education. We have talked about women empowerment as well, but we just I don't agree with you. You didn't give me much to talk about it anyways. You agree with me there, so we can't do much. Okay, let's talk about the language, culture, and Urdu language in itself. Because you said that your parents are from Aligarh. So Urdu was born in Aligarh, wasn't it? Is that correct? Yes, kind of. Urdu को बड़ा वो मिला था उर्दू ज़बान को, and the Pakistan movement and all that started from Aligarh. हाँ, Aligarh. Yeah. तो आपका क्या कनेक्शन है कि अलीगढ़ और उर्दू लैंग्वेज के साथ? मैंने तो कभी I've never visited अलीगढ़, but मैंने देखा था अपने पेरेंट्स में कि उर्दू का भी और वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था. They gave us the value system while they were bringing us up. We were 8 of us. None of us felt कि I was ignored by my parents. बेटियों को भी इक्वल वो और बेटों को भी. तो ये बैलेंस अगर हम मैनेज कर लेते हैं ना, उर्दू हमारी ज़बान है. सैडली वो राइट आफ्टर 1857 इंडिपेंडेंस और दिस द वे सब कॉन्टिनेंट वाज डेल्ट विद, तो हमें शुरू से ये दिया गया कि उर्दू मीडियम, अगर तुम्हें उर्दू आती ना तो तुम तो तरक्की नहीं कर सकते. सॉरी, मैंने अपनी किताब में भी लिखा, क्योंकि न्यूएंसेस हैं मेरी किताब में जहाँ पे वो लड़कियों को कहा गया कि अच्छा उर्दू क्या, अंग्रेज़ी अगर नहीं आती है तो आपके पास अच्छा जॉब भी नहीं होगा, आप प्रोफेशनली आप एजुकेशन में भी एक्सेल. और हमारा एजुकेशन सिस्टम, एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने उर्दू को कभी अहमियत दी नहीं. उर्दू वाज जस्ट अ सब्जेक्ट. एक क्लास का सब्जेक्ट होता था ना उर्दू, बाकी कोई, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब सब्जेक्ट्स उर्दू में कर दें, आप जो पढ़ाना है वो पढ़ाएं, मगर उर्दू को अहमियत तो दें. अब people are realizing, देखो आपकी ज़बान आपकी आइडेंटिटी है. That's true. मैं और आप आज जो बात कर रहे हैं ना, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, हम अंग्रेज़ी में भी. वी आर प्रिविलेज्ड कि हमें दोनों ज़बानें आती. तो हमने अपने माशरे में उर्दू को बहुत कम हैसियत दे दी. It will take another, I think, 50 years or century to bring it up again. I don't know whether we live that longer. मगर ऐसा होता है कि लोग, ये हो रहा है कि they going back to basics. We are going back to basics. Because we've realized ना that this formula is not working. आप यहाँ आए हैं, मैं यहाँ आई हूँ इस कंट्री में. उर्दू मेरा एसेट है, मैं डिनाई तो नहीं कर सकती. This is what my supervisors made me write in my introduction of my thesis, कि where I belong from. They find it very credible कि आपको, ज़्यादातर अंग्रेज़ों को आप देखें एक ही ज़बान आती है ना. हमें तो पंजाबी भी समझ में आती है, डायलेक्ट्स हमें समझ में आती है, हम बोलते हैं. और उर्दू हमारी अच्छी खासी साफ़ है, हमारी अंग्रेज़ी भी अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वो स्कूल मीडियम्स जो हो गए ना, उर्दू मीडियम. अब तो गली नुक्कड़ का स्कूल भी अपने आगे लिखता है इंग्लिश मीडियम स्कूल. उर्दू मीडियम तो कोई भी नहीं लिखता ना, स्टेट सिस्टम. सो ये गैप्स हैं विच लीड टू अदर गैप्स. और इन टर्म्स ऑफ मैं जो समझता हूँ ना कि ज़बान, चाहे आप कोई सी भी ज़बान बोलते हो, आप उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची, व्हाटएवर, अपने बच्चों को यू शुड टीच द योर मदर टंग. बिल्कुल. और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो है रिगार्डिंग द मदर टंग, रिसर्च सेज, अ लॉट ऑफ रिसर्च सेज कि concepts should be clearer in your mother tongue first. Yeah. And then you should, whatever medium of language you are making the children learn, concepts clear होने चाहिए. Special needs वाले बच्चे भी जब हमारे पास आते हैं, किसको speech and language problem है, तो स्पीच थेरेपिस्ट हमेशा कहेगी कि एक लैंग्वेज रखें आप जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करें. वो आपकी मदर टंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, जो आप घर में बोलते हैं, और फिर आप अंग्रेज़ी जो भी ज़बान आप सिखाना चाह रहे हैं, मगर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हमेशा
مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے اور سکھانی چاہیے, بیکاز بچوں کے ذہن بہت کھلے ذہن ہوتے ہیں. اٹس لائک اے اسپنج, واٹ ایور یو فیڈ ان, واٹ ایور یو پٹ ان, اٹ اسٹیز. the earlier the better. اور کہتے ہیں ملٹی لنگوئل چلڈرن جو ہوتے ہیں ان کا they are better than the children who speak only one language. They use more brain parts more than. No, it's absolutely. تو اچھا, دوسرا آپ نے ethics اور your value system کی بات کی تھی, تو how much did it help in your parents gave you this value system, کتنا اس نے آپ کو ہیلپ کیا آپ کی working life میں, آپ کی professional life میں؟ Always. Like give me an example how. My values are intact. I mean, for example, if I go socially, I've never taken off my hijab because I know whether it's with men or women, social gathering hai ya academic gathering hai, educational gathering hai, media pe hai, I know my values, I know my boundaries and my borders. They've always stayed with me. بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے. فار ایگزامپل ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. مائی سپروائزر واز an English guy. So one day he and I were walking, I mean we were coming from the tube and we were entering the university. So I held the door open for him. So he said, why Talat, why? It's okay, you don't have to do that. I said, you don't know the culture and the background and the context and my upbringing, where I am coming from. Teachers in our value system, first the parents, second the husband and wife's parents, and third are the teachers. They have to be respected all the time. All the time. اب آپ ٹیچر میل ہو فیمیل ہو بڑا ہو چھوٹا ہو, استاد کی عزت, these are a value system, that is part of my upbringing. تو میں اس کو کہا, کرس I'm sorry, I will always hold the door, I will never enter before you, because that's the value system that I've been given. He said, oh really? I said, yes, really. So this is Dr. Talat کہ یہ ہمارا کلچر ہے نا, یہ تو ہمارا دین بھی ہے کلچر بھی ہے. دین بھی ہے, اصل میں ہمارا کلچر اور دین الگ ہو گیا. We've separated the two. ہمارا کلچر تو سب کانٹیننٹ والا کلچر, most of it. We have to separate it consciously, very consciously. Some of the values that are there, or some of the cultural things that are there. For example, ہم جس طرح شادی بیاہ کی ہماری رسمیں, they have nothing to do with deen. Yeah, true. So the cultural systems, we have to separate the deen. Deen is a way of life. چونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں رہے ہوئے ہیں, our ancestors, so اتنا infiltration ہو گیا. Now I'm quite aware of it. کہ that's not right. جب اگر آپ ادھر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا. نہیں, because you don't see it from a different lens, right? Unless deen آپ کی سمجھ میں آ جائے, religious awareness آ جائے, then you're able to separate. Otherwise تو کہتے ہیں نہیں یہ تو تھوڑا بہت ہے نا, تو شادی بیاہ میں ہوتا ہے. That's part of a culture. ہاں چلتا ہے. Culture and deen is very separate. اتنے بھی ملا نہ بنو. You understand that kind of stuff you get to hear. اب نے داڑھی رکھ لی ہے یا حجاب پہن لیا, بس اس سے آگے نہ کریں. Exactly. مجھے داڑھی پہ بھی پرابلم تھا لوگوں کو کہ داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں, ملاؤں کی داڑھی ہوتی ہے. So alright. So that's what we have gone through, like when you're there. But then when you come to this country, things are completely different. You realize that you benefit from them. You have to save yourself. You have to, at a certain level, you have to integrate yourself. You can't be an outsider all the time. But then people realize, if you, for example, where I was working, I was the only hijabi girl. But my values, they respected me for that. After a while, they start respecting you. They do, because you have got your principle, they respect your principles. Let's come back to Urdu language. Let's finish that off. So, do you feel love towards the language because your parents and stuff? So, and the poetry. Let's talk about Urdu poetry as well. Like how Urdu poetry جیسے depiction, جیسی احساسات کی عکاسی تو کوئی لینگویج میں ہے ہی نہیں. شاید عربک میں اور پرشین میں ہوں جو مجھے نہیں آتی ہیں, مگر اردو تو بڑی خوبصورت زبان ہے, احساسات کی زبان ہے. اور جو ہمارے پوئٹس ہیں ابھی پریزنٹ بھی اور پاس کے بھی,
تو ان کی تو شاعری اٹ سیز سو مچ. آپ علامہ اقبال کی شاعری کو یا آپ غالب کی شاعری کو بھی لے لیں, اٹس اے وے آف لائف, اٹس سو ڈیپتھ, اٹ از سو ڈیپ. اس کے میننگ اور وہ وقتی نہیں ہیں, وہ آپ غالب کے انتقال کو اور علامہ اقبال کے انتقال کو ابھی بھی آپ وہ ایسا لگتا ہے ابھی کے وقت کی ہے. تو اردو تو بہت خوبصورت زبان ہے, اس میں تو کوئی دو رائے تو ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اردو لینگویج کا ایک ڈاؤن فال آیا ہے, جیسے پاکستان میں لوگ جس طرح بات کرتے ہیں, جس طرح ایک زبان کہ ہمارے وہاں پہ لوگوں نے خیال کیا ہے زبان کو سنبھالنے کے لیے؟ نہیں, اتنا تو نہیں کیا ہے, مگر شاعر ہمارے بہت اچھے ہیں. ابھی آج کل کے شاعر جو آج کل کے شاعر بھی ہیں, سٹائر لوگ جو سٹائر لکھتے ہیں جیسے انور مقصود صاحب ہیں, آج کل کے شاعر ہیں منیر نیازی اور احمد فراز, آئی تھنک دے آر امیزنگ. اردو بہت کر کے بھی کتنا بگاڑ لیں گے, بگاڑنے کی کوشش تو کی ہے مگر اس کی اپنی اہمیت ہے. So do you think that انڈیا میں صحیح اردو ادب کے ساتھ بولتے ہیں یا پاکستان میں؟ انڈیا میں تو ہندی بات کرتے ہیں وہ لوگ سب, وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں, مسلمان پتہ نہیں, میں اس پہ نہیں وہ کر سکتی, مگر ان کا تو اپنا حیدرآباد کا تو اپنا سٹائل ہے, مگر لکھنؤ والے شاید کرتے ہوں. مگر انڈیا پہ بھی کام تو ہو رہا ہے اردو میں, دے ہیو ریئلائز دیٹ. ان کے تمام جو ان کے اسکرین پلے اور وہ جو ڈائیلاگ لکھنے والے ہیں, ان کی فلم انڈسٹری چونکہ اس کا عروج ہے, تو جو اسکرین پلے اور رائٹرز جو ہیں, اسکرپٹ رائٹرز, وہ تو تمام اردو میں ہی لکھتے ہیں. تو اردو کی اہمیت تو ان کے یہاں بھی ہے, غزل ان کے یہاں بھی ہے. جو اردو میں یہ اردو لٹریچرز اور اردو فیسٹیولز ہیں وہ وہیں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں, میرا خیال تو ہے انڈیا سے. وہ ریختہ اور جشن ریختہ, اور وہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ کمرشلائز ہو رہا ہے نا, پتہ ہے کمرشل, ہر چیز کمرشل ہے نا. ہیلووین بھی کمرشل ہے, اردو بھی کمرشل ہے, انگلش بھی کمرشل, پتہ ہے کہ ایوری تھنگ پیسے بنا, it's a capital society. تو اب کراچی میں جو اردو لینگویج ہے وہ اس کی اصل فارم میں شروع سے تھی جب لائک فار ایگزامپل اف آئی ٹاک 20 years ago 30 years ago, اور اب جو ہے یہ کس طرح پڑھے لکھے لوگوں کی ہم انگلش بولتے ہیں, ہم اردو اور انگلش مکس بولتے ہیں. اردو پیور تو بالکل نہیں رہی ہے. آئی وڈ ناٹ اگری وتھ اٹ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل وڈ اگری. اردو پیور نہیں رہی ہے. آپ اور میں اردو بات کر رہے ہیں, اس میں سے 10 الفاظ تو انگریزی کے آ گئے. آپ کسی رشین کو سنیں, کسی عرب کو بھی سنیں, کسی ٹرکش کو سنیں, ایک لفظ انگریزی کا نہیں. ہاں یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں, میرے ٹرکش کولیگز ہیں, ایک لفظ, وہ تو اردو تو پیور رہی نہیں. ہاں وہ ٹرکش میں ہی بات کریں گے. رشیا میں کتنی زبانیں, یو ایس ایس آر جب ٹوٹا, کتنی ساری زبانیں ان کی, اور ہمارے پاس بہت لوگ کام کرتے ہیں. ایک آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے, کہ کچھ کوئی اتنے ایموشنل ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہے. اردو تو بہت وہ ہو گئی ہے, سوری. تو کون کام کرے گا؟ آپ ماشاء اللہ سے اتنی زبردست اردو بولتی ہیں, آپ کا ایک تعلق بھی ہے, تو کام تو کرنا ہے. اس ملک میں بھی رہ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. کام اس طرح سے کیا میں نے, میرا کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے, مگر جو کتاب لکھی ہے وہ شاید آپ نے اردو زبان میں کیا ہے؟ نہیں, اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے, رضوی صاحب نے کیا ہے, مگر میں نے اس کو بھرپور چیک کیا ہے. اچھا, تو میری رضوی صاحب کون؟ آفتاب رضوی ہمارے انڈس کے ٹرسٹی ہیں, کینیڈا بیسڈ ہیں. تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ, کیونکہ انڈس کا خیال تھا کہ ماسس کی زبان اردو ہے پاکستان میں, اور ماسس کو یہ سکسیس سٹوریز ضرور, کیونکہ اس وقت اتنا منفی رجحان ہو گیا ہے نا کہ ایوری تھنگ از, ہمارے مسائل بھی اتنے, ہمارے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کر ہی نہیں رہے, ہم نے کچھ اچیو کیا ہی نہیں ہے. ایک جنرل جو پاکستان میں یہ سوسائٹی میں آ گیا. تو ڈاکٹر باری اور ان کے جو کولیگز ہیں ڈاکٹر حضرات, اور وہ, کیونکہ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جب ڈپریشن کا کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اپنی کتاب کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں ذرا, آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا. تو اردو زبان میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر باری نے یہ بڑا اٹھایا تھا, رضوی صاحب کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, رضوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا, مگر میں نے ہر لائن پہ نہیں خود چیک کیا ہے, پتہ نہیں 85 ڈرافٹس ہو گئے تھے. ہاں,
تو کیونکہ رضوی صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں, ٹرانسکرائبر ان کا پاکستان میں تھا, اور ان کی چیکر اور آتھر انگلینڈ میں. تو 3 ٹائم زونز میں ہم نے کام کیا, پورے تقریباً سال بھر تو لگ گیا ہوگا. اور آپ کی بک کے ذرا مجھے اس بارے میں بتائیے گا, آپ کے جو بک کی ساری پروسیڈز ہیں وہ انڈس شروع سے, ذرا اس کا ذرا بتائیں کہ آپ نے انڈس کو کیوں اس میں وہ کیا؟ نہیں, جب میں کنسیپشلائز کر رہی تھی یہ بک کو تو ہم انڈس کے ساتھ جڑ چکے تھے, کوئی 10-12 سال ہو گئے ہمیں انڈس کے ساتھ. میرے ہسبینڈ نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کے یہاں پہ چیپٹر لانچ کیا تھا, انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹ ورک. یہ چیپٹرز جو ہوتے ہیں یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, اب ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. آپ کا 1 پاؤنڈ وہاں کے کتنے روپے ہو جاتے ہیں جو ان کو وہاں پہ ہیلپ کرتا ہے. ایک چیپٹر فارم کیا تھا, آج پورے UK اور یورپ میں قریب 40 کے قریب چیپٹرز ہو گئے. تو جب میں کنسیپچلائز کر رہی تھی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب انڈس ہاسپٹل کا ایک جو ان کا ایریا ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ریہیبلیٹیشن کے اس پہ ہے, جو آرٹیفیشل لمس بناتے ہیں, اور اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ باری صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے انڈس شروع کیا تھا, ڈاکٹر امین چنوائے. امین چنوائے خود پولیو وکٹم ہیں, ان کی ٹانگ, ہاں, اور ہی از این آرتھوپیڈک سرجن. تو میں بڑی اس وقت بھی انسپائر ہوئی تھی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہ کتاب اس طرح سے لکھنا چاہ رہی ہوں, یہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہے, ویمن امپاورمنٹ اور چیلنجز, تو آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ جب میں کنسیپشلائز کرے کہ بالکل کریں گے, جتنا بھی آپ سپورٹ. میں کہا اس کی پروسیڈز جو بھی ہوں گی, جب تک یہ کتاب بکتی رہے گی آپ انڈس کو جائیں گے. اچھا, ختم کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کو ٹاپ 3 ایڈوائس کسی کو دینی ہو, اپنے جو کچھ بھی آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے ایک ینگ لڑکی کو, اور جو خواب دیکھ رہی ہے, جس نے کچھ بڑا کرنا ہے, کوئی کام کرنا چاہتی ہے, اس کو کیا ٹاپ 3 ایڈوائس, کوئی بھی آپ کا دیکھنے والا ہے, اسپیشلی کوئی لڑکی ہے پاکستان میں ہے یا یہاں پہ ہے؟ پیشنس, ریزیلینس, ہمت نہیں آنی ہے. آپ گریں گے, آپ کو پھر اٹھ کے کھڑا ہونا ہے. اور ان کے لیے آپ ان خواتین, ان جیسی کتنی مثالیں ہیں ہمارے درمیان, دیکھیں کہ گرے پھر اٹھے, ہمت نہیں ہاری, اور یقین ہونا چاہیے کہ جو کام میں کرنے چاہ رہی ہوں, ایک تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کسی کی مدد ہو جائے. آپ پیسے ضرور کمائیں, مگر آپ سنسیئر ٹو یور پروفیشن ہو. جو بھی پروفیشن آپ چوز کرتے ہیں, جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, جس بھی ملک میں رہتے ہیں, آپ اپنی ویلیوز نہ بھولیں. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال, آپ اپنی ویلیوز انٹیکٹ رکھیں, آپ دیکھیں, سمجھیں, اینڈ گیٹ انسپائرڈ فار پیپل. چوز یور رول ماڈلز ویل, اور کچھ بھی کریں مگر پوری دیانت داری کے ساتھ کریں, ہاف ہارٹیڈلی. پیشن نہیں ہوگا نا, ایکسلنس. تو جیسے ایجوکیشن میں اور میڈیسن میں اگر آپ پیشن نہیں ہے نا, آپ وہ فیلڈ نہ چوز کریں. میں سب کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں. اب نہیں آئیں ٹیچر, آپ کو اپنی اچھی ٹیچر اور بری ٹیچر ہمیشہ یاد رہے گی, ہے نا یاد؟ بالکل. جو اچھا, جس نے اچھا امپیکٹ کیا, اور ڈاکٹر بھی آپ کو یاد رہے گا, کیونکہ اللہ کے بعد آپ کے پاس ڈاکٹر ہے. تو اگر یہ 2 پروفیشنز میں پیشن نہیں, اور کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہے, اور محنت تو کرنی ہے, محنت کے بعد دیر نو شارٹ کٹس ان لائف. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ. دوسرا یہ کہ کتاب کی اردو ٹرانسلیشن ہو گئی ہے, بہت جلد یہاں بھی اس کو لانچ کریں گے, اور پاکستان میں انڈس لانچ کریں گے. اچھا, ختم کرنے سے پہلے ایک چیز جو آپ چاہتی ہیں کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ یہاں سے اڈاپٹ کر لے, اور یہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے پاکستان سے اڈاپٹ کرے. صرف ایجوکیشن سسٹم نہیں, ایجوکیشن سسٹم میں تو پاکستان اگر روٹ لرننگ کو ختم کر دینا اور انکلوژن تھوڑا سا کرے, کہ جو بھی بچہ اس کے پاس آ رہا ہے اس کو تعلیم کا حق ہے, پڑھنے کا حق ہے. یہاں کے سسٹم میں یہ ہے, وہ آپ کو منع نہیں کر سکتے. پاکستان میں اسٹیٹ سسٹم آپ کو منع نہیں کرے گا, وہ اب کتنی تعلیم آپ کو ملے گی, کیا ملے گا وہ الگ بات ہے, مگر اس کے دروازے بند نہیں ہیں بائی لا. یہاں پہ بائی لا آپ کو اس کو ایڈمیشن دینا ہے, وہ آپ اسپیشل اسکول میں دیں یا مین اسٹریم میں, یہاں ایجوکیشن حق سمجھا جاتا ہے, میرا حق ہے. وہ دونوں چیزیں اگر وہاں بھی ہو جائیں نا, وہاں اویئرنیس ہے,
دوسرا وہاں کی ایک جو بہت اچھی بات ہے جو میں پاکستان کی وہ سپورٹ سسٹم، فیملی سپورٹ سسٹم. ان 6 خواتین اور ان جیسی سینکڑوں ہیں، اور میرے اور آپ جیسے فیملی سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. اس کو مزید ایکسل کرنا چاہیے. ہم تو اس کو توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں نا، کہ نانا نانی دادا دادی ساتھ نہیں رہیں یا وہ نہیں ہو، یا نانا نانی دادا دادی کی خدمات یا ان کی قدریں. یہاں پہ اب وہ واپس آ رہے ہیں. وہ اسکول کے بچے جاتے ہیں اولڈ پیپلز ہوم میں اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے تھنک that they are wise, they've got wisdom, they've got something good to share, جو کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے امپورٹنٹ. Family support system is very strong, still very strong there, and that Pakistan should be given credit for that. Thank you very much, Dr. Tarun. ہو گیا؟ That was amazing. بہت بول گئی.